السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ تھا کتاب الایمان میں حدیث نمبر 9 میں ان ابن حجر نے جو خلاصہ ذکر کیا اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ خلاصہ یہ ہے کہ ان خصلتوں میں سے جو 24 خصلتیں ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ مطلب دل، ان میں سے دل سے تعلق رکھنے والی جو خصلتیں ہیں وہ 24 ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان، اللہ کی ذات پہ ایمان، صفات پہ ایمان، اس کی توحید پہ ایمان، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا فرشتوں پہ ایمان، تیسری کتابوں پہ ایمان، چوتھی رسولوں پہ ایمان، اور پانچویں تقدیر پہ ایمان، آخرت پہ، چھٹی آخرت پہ ایمان، عذاب قبر، جزا سزا، حشر نشر، میزان، پل صراط، دوزخ، جہنم، جنت، اور ساتویں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت، بغض بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے، اور آٹھویں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ سے خالص محبت کرنا، آپ کی عزت احترام درود پڑھنا۔ نویں یہ ہے کہ اخلاص اور نفاق نہیں ہونا چاہیے بندے میں، اور ریاکاری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ 10ویں توبہ کرنا۔ 11ویں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف۔ 12 نمبر ہے اس کی رحمت کی امید رکھنا، اور 13 شکر، اور 14 ہے الوفا، یعنی کہ وفا، انسان کے اندر وفا ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ہے 15 نمبر پوائنٹ صبر۔ 16 ہے رضا بالقضاء، تقدیر پہ راضی رہنا۔ 17 توکل۔ 18 جو ہے اس کا رحمت، اس میں سے چھوٹوں پر شفقت بھی شامل ہے، اور 19 نمبر تواضع، یہ انسان کو قناعت کرنا یہ کہہ لیں۔ یہ 19 ہیں، اور 5 خصلتیں جو ہیں وہ ترکی ہیں وہ اسی میں شامل ہیں۔ کبر ہونا نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، عجب، بندے کو تعجب، بہت سے معاملات میں انسان بہت تعجب کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ترک حسد، حسد نہیں ہونا چاہیے۔ ترک حقد، یعنی کہ انسان کو تحقیر جو ہے یہ اگلے کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ٹوٹل میں نے 24 بتائی ہیں، یہ 24 جو میں نے شاخیں بتائی ہیں ان کا تعلق ہے دل کے ساتھ، اور زبان سے کی جو جن کا تعلق زبان سے وہ 7 ہیں۔ کلمہ توحید کا اقرار کرنا، دوسری تلاوت قرآن، تیسری علم سیکھنا، چوتھی علم سکھانا، پانچویں دعا کرنا، چھٹی ذکر الہی، اس میں استغفار، صبح و شام کے اذکار، دعائیں، اور ساتویں بےہودگی اور سے پرہیز کرنا۔ یہ دل سے تعلق رکھنے والی 7 ہیں۔ اعمال بدن سے جو تعلق رکھتی ہیں وہ 38 آپ اس کو کہہ لیں ہیں، اور ان کا اعضاء سے تعلق ہے، ان کی 3 آگے اقسام بنائی جا سکتی ہیں۔ ایک عینی جن کا ہر شخص سے تعلق ہوتا ہے، جیسے کہ فرض عین نماز ہے، اور یہ 15 ہیں۔ اس میں طہارت حسی یا حکمی، دوسرا ستر عورت کا ڈھانپنا اپنے آپ کو، نماز تیسری نماز فرضی ہو یا نفلی ہو، چوتھی روزہ فرضی ہو یا نفلی ہو، پانچویں زکوٰۃ، چھٹی سخاوت، ساتویں غلاموں کو آزاد کرنا، آٹھویں حج و عمرہ کرنا فرضی ہو یا نفلی، نویں ہے اس میں طواف بالبیت، بیت اللہ کا طواف کرنا، اعتکاف کرنا، 10ویں ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، 11ویں 12ویں یہ ہے اس میں اپنی قسموں کو پورا کرنا، اور اس میں 14 نمبر ہے ایمان کی طرف انسان کی کوشش بڑھانا، اور آخری اس میں ہے ادا الکفارہ، اگر انسان کے اوپر کفارہ آتا ہے تو اس کو کفارے کی ادائیگی کرتا ہے۔ اور دوسری قسم جن کا اتباع سے تعلق ہے، یہ منزلی حقوق ہیں جو افراد خانہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ 6 ہیں۔ ان کا تعلق ہے، کہہ لیں کہ تعفف بالنکاح، یعنی کہ نکاح کا اپنی عفت عزت کو محفوظ بنانا۔ دوسرا نمبر ہے اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی۔ تیسری والدین سے ان کی فرما برداری اور نافرمانی سے بچنا۔ چوتھی تربیت اولاد۔ پانچویں صلہ رحمی۔ چھٹی مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ تو یہ 6 ہیں۔ اور تیسری قسم جن کا عامت الناس سے تعلق ہے، یہ حقوق العباد ہیں، اور یہ 17 ہیں۔ اس میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنا، دوسری جماعت کے ساتھ رہ کر چلنا، مسلمانوں کی اول الامر کی اطاعت، یعنی کہ مسلمان حکمرانوں کی اطاعت، اصلاح بین الناس،
یعنی کہ لوگوں کی آپس میں صلح کروانا، نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا، یہ 5ویں ہے۔ چھٹی حدود اللہ کا قیام، یعنی کہ چور کی سزا، زانی کی سزا، شرابی کی سزا۔ 7ویں جہاد کرنا۔ 8ویں امانت داری، اور اس میں 9ویں کہہ لیں وفائے قرض کو وقت پہ ادا کرنا۔ 10ویں پڑوسی کا احترام کرنا۔ 11ویں حسن معاملہ، حلال و حرام کی تمیز کرنا۔ اور 12ویں تبذیر و اسراف کا تعارف کرنا، یعنی کہ فضول خرچی سے بچنا۔ 13 نمبر سلام کا جواب دینا۔ 14 نمبر چھینک والے کا جواب دینا۔ 15 لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنا۔ 16 نمبر لہو لعاب، یعنی کہ فضول لا یعنی گفتگو سے بچنا۔ اور آخری یہ ہے کہ اماطۃ الاذی، یعنی کہ رستے سے لوگوں کے رستوں سے تکالیف کو ہٹانا۔ تو یہ کل بنتی ہیں 79، بلکہ اس کو 69 بھی کہا ہے بعض نے 70، مطلب یہ ٹوٹل آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام وہ خصلتیں ہیں، یہ جمع ہوں گی ایک بندے میں تو بندہ اسلام ہوگا، وہ اسلام ہوگا تو بندہ مومن ہوگا۔ میں نے 24، پھر میں نے 16، پھر میں نے 7، اس کے بعد پھر میں نے 15، اس کے بعد پھر میں نے 6، اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو 17۔ تو یہ ان کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور بھی اس کے اندر بہت سی ہیں، لیکن میں نے جو ابن حبان کا طریقہ اور تحقیق کا خلاصہ ابن حجر نے بیان کیا، اس کو میں نے، کیونکہ وہ عربی میں ہے تو اس کو میں نے تھوڑا سا بڑے آسان الفاظ میں نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ تو اب اس میں آخر میں حیا کا آگے، حیا بھی قسم ہے، تو حیا بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، انسان میں حیا ہونا چاہیے۔ اگر حیا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب بندہ جس کے اندر حیا نہیں ہے فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ، پھر وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ بے حیا انسان کو کیا ہے، اس کو کوئی عزت کا نہیں ہوتا، معاشرے کی عزت کا نہیں ہوتا، بہن بھائی، والدین، دوست احباب، دیگر، اس کو کسی کا کچھ نہیں ہوتا، معاشرے کا کچھ نہیں ہوتا، معاشرے کے حکمرانوں کا، ملک حکمرانوں کا اس کی کوئی ڈر فکر نہیں، کیونکہ وہ بے حیا انسان ہے نا، تو وہ جو جائے جو کرتا پھرے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ۔ تو یہ حیا ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں تب آئیں گی جب ہم قرآن پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے لوگوں کے ہاں صحابہ والا تو ایمان ہی نہیں ہے نا۔ صحابہ تو ایمان کے اس لیول پر تھے کہ ان کو آئیڈیل بنا دیا گیا نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ آئیڈیل کب بنتا ہے نا، جب یہ خصلتیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ خصلتیں تب پیدا ہوتی ہیں جب ہم قرآن کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اساتذہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے پڑھتے ہیں۔ یہ تب خصلتیں پیدا ہوتی ہیں جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم انگلش اور ناول اور ہم فضول اپنی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ چھوڑ کر خالصتاً کچھ ٹائم اللہ اس کے رسول کے دیے ہوئے دین کو دیتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ خصلتیں ملتی ہیں، پھر ہم ان کو پریکٹیکل لائف میں لے کے آتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تب ہوں گی، تو تب انسان کے اندر ایمان آئے گا، اسلام آئے گا، تو بندہ مومن اور مسلم ہوگا۔ تو تب اللہ کے نبی نے کہا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا، تو اس میں تو اللہ کے نبی نے کیا دیا نا، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اور مصنف عبد الرزاق میں صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی سے اسلام کے متعلق پوچھا گیا، تو اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی۔ اس آیت میں کیا ہے، وہ آیت کا تعلق، وہ آیت اس حدیث سے ریلیٹ ہوتی ہے نا، اس لیے امام بخاری نے اس کو ترجمۃ الباب میں، باب کے بعد نقل کرنے کے بعد باب الامور الایمان کے تحت نقل کیا، اور بعد میں یہ حدیث ابو ہریرہ کی نقل کی، جس میں اللہ کے نبی نے بڑے جامع اور مدلل جو ہے اس کو عرض کیا، اور میں نے جو خصلتیں تھیں وہ میں نے اس کو بیان کیا۔ تو ان خصلتوں کو آپ شمار کریں اور دیکھیں گے کہ یہ کون سی خصلتیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں، جن سے ہم نے بچنا ہے کہ ہم بچ رہے ہیں، اور جن خصلتوں کو اپنے اندر ہم نے لے کے آنا ہے کہ ہم لے کے آ گئے ہیں کیا ہیں، اور ہمارے پاس کوئی زندگی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ میں نے اتنے سال زندہ رہنا ہے، ہمارے پاس تو ایک لمحے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ مسلمانوں، بہنوں اور بھائیوں، ہمیں سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اپنی زندگی میں سے کچھ حصہ ہمیں اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا ہوگا، نہیں کریں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے، دشمن ہمیں خرید لیں گے، دشمن کے ہاتھوں پہ ہم کھیل لیں گے، آخرت بھی برباد، دنیا بھی برباد، کچھ نہیں ملے گا، یہ لوگ کچھ بھی آپ کو دینے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کچھ حصہ زندگی میں اللہ اس کے رسول کی لائے ہوئے دین کو دے دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی
یہی آخرت میں کامیابی کا سبب بن جائے۔ تو یہ میری باتیں، یہ میرے جذبات اور یہ میری بتائی ہوئی پوائنٹس ہیں، ان کو آگے پہنچائیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔